السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو ابھی جو شب قدر تھا نا 27 والا 27 کی رات، وہ اس کا کلپ ہے اور یہاں پہ سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ میری بیٹی بھی دیکھیں، وہ بھی تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھی اور پھر حجاب لگا کے ہی سو گئی۔ تو بس 27 کی رات تھی، شب قدر کی رات تھی۔ 5 رات رہتا ہے تو سب میں جاگنا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک رات عبادت کر لیں اور ہو گیا۔ نہیں، 5 رات طاق رات جو ہوتا ہے نا، اس 5 رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو بس آپ ہی ادھر نماز پڑھ رہی تھی اور بچے لوگ نا پڑھتے پڑھتے ہی سو گئے۔ ہم لوگ سوچے اس کو نا سحری کے ٹائم اٹھائیں گے، کیونکہ کل الوداع جمعہ ہے، نیکسٹ ڈے تو بچے لوگ روزہ رکھیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے میری بیٹی بھی روزہ رکھی تھی اور رکھے گی، مطلب رکھی تھی، وائس اوور تو میں لیٹ دے رہی ہوں۔ ماشاءاللہ سے اس کا پورا اچھے سے روزہ ہو گیا تھا اور مطلب تنگ نہیں کی بالکل بھی، اور اپنے شوق سے رکھی تھی۔ مطلب بہت ضد کی مجھ سے کہ ممی آپ مجھے سحری میں اٹھائیے گا۔ ایون میں اٹھائی نا تو اٹھ نہیں رہی تھی، بہت لیٹ سوئی تھی تو میں چھوڑ دی۔ آدھا گھنٹہ پہلے وہ اٹھی تو پھر بہت غصہ کرنے لگی کہ ممی آپ مجھے اٹھائے کیوں نہیں؟ ہم بولے چلو ابھی ٹائم ہے، تم کھا لو۔ تو ہم لوگ تو سحری کر چکے تھے، پھر اس کو سحری کرائیں۔ ایسا کوئی زور زبردستی اس پہ نہیں تھا کہ تم روزہ رکھو۔ الوداع جمعہ تھا تو اس کا بہت من تھا کہ میں روزہ رکھوں گی ممی الوداع جمعہ کا۔ شروع سے بولتی تھی کہ ممی میں نا الوداع جمعہ کا روزہ رکھوں گی۔ تو میں بولی چلو شوق ہے جا، میں تو یہ سوچی تھی کہ جب تک سکے گی تب تک سکے گی۔ ویسے ماشاءاللہ سے میری بیٹی پچھلے بار بھی ایک روزہ رکھی تھی، جو لاسٹ رمضان تھا نا پچھلے بار، اس بار بھی نا ایک روزہ رکھی تھی ماشاءاللہ سے، اور اس بار بھی اس کا ایک روزہ ہو گیا۔ ابھی چھوٹی ہے تو ایک ہی روزہ رکھتی ہے، انشاءاللہ بڑی ہو جائے گی تو پھر رکھے گی زیادہ روزہ۔ تو بس دیکھیں یہاں پہ نا سحری کر رہی تھی، ہم لوگ کر چکے تھے اور وہ ضد کر رہی تھی کہ نہیں میں بسکٹ وغیرہ ہی کھاؤں گی، پراٹھا نہیں کھاؤں گی۔ تو اس کو کھلا دیے سحری، پانی میں نیچے سے پلا دیے تھے۔ اور یہ نیکسٹ جو فرائیڈے تھا نا الوداع جمعہ کے دن کا یہ مطلب کلپ ہے۔ یہاں پہ نا دونوں بھائی بہن درود شریف پڑھ رہے تھے، درود شریف لوگ پڑھ رہے تھے، نہا دھو لیے تھے تو میں بولی چلو بیٹھ کر کے نا آپ لوگ درود شریف پڑھو، کیونکہ آج جمعہ ہے، جمعہ کو کثرت سے درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ میں سورہ کہف پڑھ رہی تھی، اور آج الوداع جمعہ تھا تو سب لوگ نیو ڈریس پہنے تھے ماشاءاللہ سے۔ اور پھر یہاں پہ نا امیمہ نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ روزہ سے تھی تو نماز پڑھتی ہے، کیونکہ ابھی بہت چھوٹی ہے، 6 سال کی ہے، تو میں بہت زبردستی نہیں کرتی ہوں کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ باقی وہ ہم لوگ کو دیکھتی ہے تو خود ہی پڑھ لیتی ہے، دیکھی کہ بھائی پڑھ رہا ہے، ممی لوگ پڑھ رہی ہے، بھائی لوگ مسجد گئے ہیں تو بولی کہ مما میں روزہ سے ہوں، میں نماز پڑھوں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تو بس یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھے سے نماز پڑھ رہی ہے۔ تو آپ لوگ میری بیٹی کو ضرور دعا دیجیے گا اور ماشاءاللہ ضرور بولیے گا، ماشاءاللہ بولنا چاہیے، اتنے پیار سے نماز پڑھ رہی ہے۔ مطلب ایک ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو جب بچے روزہ رہتے ہیں تو اسے کتنا لاڈ آتا ہے نا کہ میرا بچہ روزہ ہے، اللہ صبح سے میرا بچہ بھوکا پیاسا کچھ نہیں کھایا، اور ایک دم معصوم سا چہرہ دکھتا ہے پیارا سا۔ سوچے اللہ تعالیٰ کو بھی نا اپنے بندوں پہ اسی طرح سے محبت آتا ہے کہ میرا بندہ آج روزہ ہے، صبح سے پیاسا ہے، بھوکا ہے میری محبت میں، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بس میرا جو یہ ولاگ ہے نا یہ عید کے دن ہی آئے گا، مطلب اپلوڈ کروں گی میں۔ تھوڑا مصروفیات تھی تو نا اس کی وجہ سے نا ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پائی، نہیں تو چاند رات کو اس کو کر دیتے، ٹائم نہیں ملا تو چاند رات کو میں اپلوڈ نہیں کی۔ اور یہاں پہ نا میں آ گئی تھی نا امیمہ کے لیے گلا کا جو مطلب مالا ہوتا ہے نا، پھول کا ہار، وہ لینے آ گئی تھی، کیونکہ وہ روزہ سے تھی تو اس لیے نا میں سوچی تھوڑا سا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو اچھا لگے گا۔ تو بس یہاں پہ چھوٹا چھوٹا پیارا پیارا سا بوکے تھا تو میں وہی دیکھ رہی تھی، اور نا یہاں پہ ہار لینے آئی تھی امیمہ کے لیے، اس کو پہنا دی تھی، کیونکہ بچے جب روزہ رہتے ہیں نا اس کو اس طرح سے کرو نا تو اسے اچھا لگتا ہے، اسپیشل فیل ہوتا ہے۔ تو بس اسی لیے نا اس کے لیے لینے کے لیے آ گئے تھے، میں اور گنگن اور امیمہ آ گئے تھے۔ اور بس رمضان تو ختم ہو گیا، تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان ختم ہوا ہے اور صرف ہم رمضان میں مسلمان نہیں تھے، رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم خوب عبادت کر لیے، خوب نماز پڑھ لیے، خوب تہجد پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور بس ایک سال نا ہم قرآن شریف کو بند کر کے رکھ دیں، تو ایسا ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہم نماز پڑھیں گے اور ہم قرآن شریف کی بھی تلاوت کریں گے، روز پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے لیکن روز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے رمضان میں ہم تھوڑا سا عبادت کو بہت بڑھا دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم تھوڑا کم کریں گے لیکن ضرور کریں گے۔ جیسے نماز فرض ہے تو نماز انشاءاللہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، صبح اور شام کا جو اذکار ہے وہ پڑھیں گے۔ کیوں ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان میں ہم مسجد کو آباد کر دیتے ہیں اور رمضان کے بعد نا مسجد کو ویران کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے، ایسا نہیں ہے صرف رمضان میں ہی نماز فرض رہتا ہے، نماز نا ہمیشہ فرض ہے، زندگی بھر فرض ہے، جب تک زندگی ہے تب تک نماز پڑھنا ہے۔
اس طرح سے مسجد کو ویران نہ کریں، اور جس طرح سے گھر میں ماحول رہتا ہے نا رمضان کے ٹائم، اسی طرح سے نا ہمیشہ ماحول رکھیں۔ تو بس یہاں پہ میں امیمہ کو حجاب لگا رہی تھی، اور ماشاء اللہ سے جب بڑے ہو یا بچے ہو، جب بھی حجاب لگانے سے نا بچے بہت کیوٹ لگتے ہیں، اور ہم لوگ بھی لگاتے ہیں، تو مطلب پردہ میں جو ہے نا وہ الگ ہی خوبصورتی ہے، چاہے بچی ہو یا بڑی ہو۔ اب بنا پردہ میں اور پردہ میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ جو بچیاں پردہ کرتی ہیں نا وہ زیادہ معصوم، زیادہ پیاری، زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو بس یہاں پہ نا بھائی آ گیا تھا کار لے کر کے۔ ہاں، اور آپ سب کو بتانا تھا کہ آج نا افطار پارٹی نا بھائی کے آفس میں ہے۔ ہم لوگ بھائی کا آفس بھی نہیں دیکھے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا تھا بھائی کو آفس کھولے، لیکن ہم لوگ دیکھے نہیں تھے۔ تو بھائی بولے چلو وہاں افطار پارٹی کر لیتے ہیں، اور آج امیمہ کا روزہ بھی تھا اتفاق سے۔ ہم لوگ تو سوچے تھے گھر پہ ہی کچھ بنا لیں گے، لیکن بھائی بولا کہ نہیں آفس چلتے ہیں۔ تو بس بھائی عصر کی نماز کے بعد لینے آ گیا تھا، اور آفس تھوڑا کافی دور ہے، لمبا راستہ ہے، تو آپی اور گنگن ایکٹیوا سے چلے گئی تھی اپنی گاڑی سے، اور ہم لوگ نا کار سے چلے گئے تھے۔ تو بس یہاں پہ بھائی کے ساتھ جا رہے تھے، اور آفس میں ہی افطار تھا، زیادہ بڑا افطار پارٹی نہیں تھا، بس چھوٹا موٹا تھا، بٹ اچھا لگا، سارے لوگ ساتھ میں افطار کیے، بھائی کا آفس بھی دیکھ لیے۔ اور بس تو یہی کہنا تھا کہ رمضان گزر چکا ہے، ہمیں اپنی رمضان گزرا ہے، اور ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور حفاظت کریں گے ہم، اور کوشش کریں گے کہ جو نیک کام ہم رمضان میں کرتے تھے وہ رمضان کے بعد بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ ہمارا بچہ دین کب سیکھے گا؟ جب ان کے ماں باپ نیک رہیں گے، جب ان کے ماں باپ نماز پڑھیں گے تو ہمارا بچہ دیکھے گا، تو ہمارا بچہ بھی نماز پڑھے گا۔ تو ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ بچے نا اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کے ماں باپ جو کریں گے بچے وہی کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ نا افطاری وغیرہ بھی نکل گیا تھا، اور بھائی کے جو آفس میں کام کرتے ہیں نا، مطلب بھائی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ لوگ 4-5 لڑکے تھے، اور وہ لوگ ہم لوگ کو بالکل بھی کچھ نہیں کرنے کے لیے دیے، بولے نہیں آپ لوگ بیٹھیے، ہم لوگ افطار بنا لیں گے، اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا افطار ان لوگ بنا بھی لیتے ہیں۔ تو بس مجھے لگا تھا نا کہ امیمہ کو بہت بھوک لگ جائے گی، بہت پیاس لگے گی، مگر میری بچی ماشاء اللہ سے ایک بار بھی ذکر نہیں کی کہ مما مجھے بہت بھوک لگا ہے، پیاس لگا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ 10 منٹ پہلے ہی بیٹھ گئے تھے افطار میں، مطلب دسترخوان پہ بیٹھ گئے تھے افطار کے سامنے، اور سب لوگ دعا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی امیمہ نہیں بولی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو ماشاء اللہ سے اس کا روزہ بہت اچھے سے گزر گیا۔ جب ہم لوگ گھر آئے نا تو ہسبینڈ بتائے نہیں تھے کہ میں آ رہا ہوں، اور ہسبینڈ آئے تو امیمہ بہت خوش ہو گئی، اور امیمہ اپنے پاپا کے ساتھ مستی کر رہی ہے۔ اور 23 تاریخ کو میرا شادی کا سالگرہ تھا، تو ہسبینڈ نہیں آ پائے تھے، ترنت کچھ دن پہلے ہی گئے تھے، تو چھٹی نہیں ملی تھی تو نہیں آ پائے تھے۔ تو بس ان کے لیے نا میں کچھ گفٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لوں، ان کو بولتے بھی ہیں نا تو وہ لیتے نہیں ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کچھ لو، اب بتاؤ آپ کو جو چیز پسند ہے میں دلوا دوں گی، میں ایسے دے نہیں پاتی ہوں، تو وہ نہیں بولے۔ تو بس ایک فوٹو فریم میں بنا لی تھی جو کہ بہت پیارا بنا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی آپ کو۔ اور یہ جو پرس ہے نا، یہ میرے ہسبینڈ نا آن لائن آرڈر کیے تھے، تو یہ مجھے شادی کے سالگرہ سے پہلے ہی ریسیو ہو گیا تھا، بٹ میں سوچی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو یہ پرس دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا، بہت اچھا پرس تھا، اور میرے لیے نا ایک سوٹ بھی مطلب وہ دلائے، میرے کو سوٹ دلائے، میں لاسٹ بلاگ میں شاید بتائی بھی تھی کہ ایک سوٹ دلائے ہیں اور یہ والا پرس دلائے ہیں، جو کہ پرس سب کو بہت پسند آیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نا نیکسٹ ڈے نا میں امیمہ کا نا ہیئر کٹنگ کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ عید آنے والا ہے، اور عید میں ایک دم لاسٹ میں ہیئر کٹنگ کروں نا تو اتنا مزہ نہیں آتا، پہلے کر دو تو بال سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس امیمہ کا یہاں پہ ہیئر کٹنگ وغیرہ کرائیں۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا بلاگ، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی آپ سے چاند رات والے بلاگ میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور رمضان بس ختم ہونے والا ہے، تو اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیجیے، خوب دعا کیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔